اصغر کاظمی صاحب, آئی فائنڈ اٹ ویری اسٹرینج کہ ایک بیان جو ہے بقول دانیال صاحب کے کہ اس طرح کے بیان تو جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں, لیکن صالح ظافر صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور یہ بیان جو ہے, یہ انٹرویو جو ہے جو بھی ان کو دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے, جو ان سے منسوب کیا جا رہا ہے, وہ اب 2 دن ہو گئے ہیں, لیکن اس پر جو ہے وہ کوئی رد عمل نہیں آ رہا. اور اس نوعیت کا بیان, کیونکہ یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر نے دوسرے پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں کچھ کہہ دیا, یہ بڑا سنگین جو ہے وہ ایک اقدام لینے کی بات ہو رہی ہے اور اس کو اگر ڈینائی نہیں کیا گیا. لیکن ساتھ ساتھ دانیال صاحب یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک ڈیموکریٹک آدمی ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا طرز سیاست جو ہے وہ اس میں کوئی انوالو کرے گا, پابندی جو ہے وہ اس کے لیے وہ ایڈوکیٹ کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دین واٹ ڈو یو تھنک کہ جب وہ رپورٹ آئی, رپورٹ کے رد عمل میں جو جس طرح پی ٹی آئی نے بھی ایکٹ کیا, اس کے بعد 9 مئی کا جو سارا اس کے بعد آفٹر افیکٹس آ رہے تھے جس میں ان کی بڑی شعلہ بیانی جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی تھی, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا پولیٹیکل گورنمنٹ, تو یہ کیا ایک آرم ٹوسٹنگ ایک اسٹیٹمنٹ لی جائے یا آپ سمجھتے ہیں حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ میں نے رانا صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ خود نہیں سنی ہے, تو اس لیے میرے خیال میں کامنٹ کرنا اس چیز کے اوپر جو خود نہ سنی ہو. میں نے رانا صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ سنی کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف والے اگر ہمیں اشارہ کریں تو ہم خود مذاکرات کے لیے چلے جائیں گے, اور یہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے انہوں نے ایک پروگرام کے اندر یہ کہا. تو وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ 9 مئی کے بعد جو ہے اس کے بعد رپورٹ آئی, اس کے بعد یہ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے اگین صالح ظافر صاحب کا بیان ہے, جو صالح ظافر صاحب کا آرٹیکل ہے, کالم ہے جس کو منسوخ کیا جا رہا ہے. جی میرے لیے جو سرپرائزنگ چیز یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے, جو حکومتی شخصیات ہوتی ہیں, ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن پہلے بھی ہوتی ہے. 9 مئی جس وقت ہوا تھا اس وقت بھی رانا ثناء اللہ صاحب غالباً وزیر داخلہ تھے اور یہاں پہ نون لیگ کی حکومت تھی, تو انفارمیشن تو ان کے پاس بھی تھی. تو اگر آپ کچھ دن پیچھے تک چلے جائیں تو رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. ایون عرفان صدیقی صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہی کہا تھا. تو اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ کوئی ایسی کوئی نئی چیز تو نہیں آئی. 9 مئی کو ہوئے ہوئے تو 1 سال ہو گیا, اب سال کے بعد کون سی ایسی ایک نئی چیز آ گئی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اب یہ کس کانٹیکسٹ میں رانا صاحب نے یہ بات کہی. میرا صرف یہ تھا, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ 9 مئی کے بعد جس قسم کے, ابھی نہیں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ایک دم سے جو ہے وہ بیانات اس طرح کے آئے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کیوں معافی مانگیں, معافی تو جو ہے وہ ہمارا باپ بھی نہیں مانگتا. بڑے جو ہے وہ شعلہ بیانی والے جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آئی, تو جو لچک ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی میں شاید آئے گی وہ نہیں آئی. سو مے بی اس کے رد عمل میں جو ہے یہ ایک آرم ٹوسٹنگ میکنزم کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہو کہ آپ نہیں کریں گے, پولیٹیکل گورنمنٹ سے آپ بات نہیں کریں گے تو ہم پابندی بھی لگا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں بھی اس طرح کی بات ہو, اس طرح کی کوئی سوچ ہو تو وہ لگانا چاہے, حکومت تو کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی ان کو ایک پروسیجر کو فالو کرنا پڑے گا, اور وہ اس کا پروسیجر وہی ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا. اس فرنٹ کے اوپر ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے. حکومت کے اندر بھی جو ذرائع ہیں کسی نے بھی اس چیز کو کنفرم نہیں کیا کہ کوئی ریفرنس تیار ہو رہا ہے اور ہم سپریم کورٹ کو بھیجنے. اس خبر میں بائی دا وے اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ ریفرنس ہم بھیج دیں گے سپریم کورٹ کو. اگین جی وہ اب دیکھیں جب وہ ریفرنس بھیجیں گے تو یقیناً وہ چیز رپورٹ بھی ہو جائے گی اور سامنے نظر بھی آ جائے گی. لیکن بات یہ ایک ریفرنس کی یا ایک وزیر کی یا ایک مشیر کے بیان کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پہ آپ کیسے پابندی لگائیں گے. 10 مئی کو جو آئی ایم ایف نے رپورٹ لکھی ہے, 10 مئی کو, ابھی بھی آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ پڑی ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جی, اور اس کے پیج نمبر 8 پہ جو پہلی ہیڈ لائن ہے جس میں لکھا ہوا ہے ریسنٹ ڈیولپمنٹس, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے ملک میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں کمپیئر ٹو دیگر جماعتوں. یہ آئی ایم ایف نے لکھا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے, آپ کیسے اس کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں. خواہش تو ہو سکتی ہے, بات بھی اس طرح کی ہو سکتی ہے, پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہو پائے گا. وہ پابندی لگائیں گے بھی تو وہ پابندی ایک دن سٹینڈ نہیں کرے گی, وہ جماعت کسی نئے نام سے آ جائے گی. وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک جماعت پہ پابندی لگتی ہے, وہ نئے نام سے آ جاتے ہیں. تو یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے ملک کے اندر, ایک طرف آپ کا گندم کا بحران ہے, ایک طرف آپ کی سیاسی انسٹیبلٹی ہے, آپ کے اکنامک مسائل ہیں. آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے. آج آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے 2-3 دن سے اس کو کوئی رپورٹ ہی نہیں کر رہا.
तो बहुत सारे मसाइल हैं इस मुल्क में और सबको संजीदगी से सोचना पड़ेगा, चाहे तहरीक इंसाफ वाले हो जाएं, खाली बातों से मामलात हल नहीं होंगे। वो बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग बोलेंगे, उनके वोटर्स को अच्छा लगेगा, हुकूमती दोस्त अपनी बात करेंगे, वो उनके वोटर्स को अच्छा लगेगा, लेकिन सबको संजीदगी का मुजाहरा करना है। तमाम पॉलिटिकल जो पावर्स हैं संजीदगी का मुजाहरा करें और मुल्क को आगे लेके चलें, और मेरे ख्याल में उसके लिए एंगेजमेंट बहुत जरूरी है।